السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم اپنے محبوبوں کے مبارک ملفوظات سے استفادے کی برکتیں عطا فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات سے استفادہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ کتاب ہشت بہشت جو کہ مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے، خواجگان چشت کی مبارک ملفوظات کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا مجموعہ ہے جس کو ہشت بہشت کتاب کہا جاتا ہے۔ اور اس مجموعے کتب کی پہلی کتاب انیس الارواح جو کہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور ان ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کتاب سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے 10ویں مجلس تک استفادہ کیا تھا اور چوتھا پارٹ 10ویں مجلس کے چوتھے پارٹ تک ہم پہنچے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج 11ویں مجلس کا ہم آغاز کرتے ہیں، جس کے بارے میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سخن در کشتن جانوران افتاد بود، کہ جانوروں کو ذبح کرنے سے متعلق گفتگو رہی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ہم یہ بات واضح کرتے چلیں کہ یہ خواجگان چشت کے جو مبارک ملفوظات ہیں یقیناً یہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہیں، احکام الہی اور احکام رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عین مطابق یہ بزرگوں کے ارشادات ہوتے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث کا لب لباب ہوتا ہے اور جس کا اصل ما حاصل ہوتا ہے وہ ان بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ فرمود کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان فرمائی ہے۔ کیا روایت ہے کہ ہر کے چہل مادے گاؤ بسمل کنت خون یک گناہ در نام اعمال او بھی نویسند۔ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے 40 بڑے جانوروں کو ذبح کیا تو اس کے نام اعمال میں ایک خون کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ وہ ہر کے 10 گوسفند بسمل کنت یک خون بے نام او بھی نویسند۔ اسی طرح اگر کسی نے 10 جانور یعنی بکری، بکرا، مینڈا، دمبا وغیرہ 10 ایسے جانوروں کو ذبح کیا تو فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں بھی 10 ایک خون کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ وہ ہر کے جانوری را بے ہوائے نفس بسمل کنت ہم چنان باشد کے بے ویران کردنے خانہ کعبہ یاری کر دے باشد۔ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کسی جانور کو اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ذبح کیا تو وہ ایسے ہی ہے
جیسے کہ وہ خانہ کعبہ کو ویران کرنے کو پسند کرتا ہے۔ کیا کوئی مسلمان خانہ کعبہ کو ویران دیکھنا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے کسی جاندار کو، کسی جانور کو ذبح کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ خانہ کعبہ کو ویران کرنے کی خواہش رکھنا ہے۔ مگر بمجلسی کے دوران روا باشد، مگر ہاں ایسا مقام، ایسا موقع جہاں کے درست، مناسب اور جائز ہو تو پھر وہاں جانور کو ذبح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، یہاں دو باتیں بطور خاص ناظرین کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت نے اس بات کو حدیث رسول کہہ کر بیان فرمایا ہے، اور راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب اگر ہم اس حدیث کو کتب حدیث میں تلاش کرتے ہیں تو کیا یہ کسی کتب حدیث میں ملے گی؟ تو ناظرین کرام، ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ یقیناً کتب حدیث میں یہ حدیث یہ جملوں کے ساتھ، ان مبارک الفاظات کے ساتھ یقیناً ہم کو نہ ملے، لیکن تب بھی ہم اس کو حدیث رسول کہہ کر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان کر یقیناً ان ارشادات کی تعمیل کی جائے گی۔ اس کو حدیث رسول کس طور پر ہم مانیں گے؟ تو یہاں ایک بات واضح طور پر ہم عرض کرتے چلیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث کتب حدیث میں موجود ہے، جو ابھی ہم عرض کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو برتن کا علم، یعنی دو قسم کا علم مجھ کو عطا فرمایا۔ ایک قسم کا علم میں نے لوگوں میں ظاہر کیا، بیان کر دیا، اور دوسری برتن کا یعنی دوسری قسم کا علم میں نے لوگوں میں عام طور پر بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر میں وہ بیان کر دوں تو تلواریں بے نیام ہو جائیں اور خون بہا دیا جائے۔ کیا مطلب؟ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک برتن کا علم یعنی ایک قسم کا علم جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام سے استفادہ کیا تھا، اس کو لوگوں میں بیان کیا، تو وہ یہ علم ہے کہ جس میں حکم شرع بیان ہوئی ہے اور وہ باتیں بیان ہوئی ہیں جو عام ذہن اور عام فکر کے مطابق ہیں۔ عام آدمی بھی یا تو خود معمولی سوچ و بچار سے ان باتوں کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، یا پھر کسی کی افہام و تفہیم سے بھی ان باتوں کو سمجھا جا سکتا ہے، یعنی عقل انسانی اس کی متحمل ہے، ان باتوں کو سمجھ سکتی ہے، یا تو معمولی سی سوچ و فکر کے ساتھ یا کسی کے سمجھانے سے وہ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ لیکن وہ باتیں، وہ قسم کا علم جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان نہیں فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اگر میں لوگوں میں بیان کر دوں تو لوگ قتل و غارت گری کرنے لگیں گے، یعنی تلواریں نیاموں سے باہر آ جائیں گی۔ اس سے مراد وہ علم ہے جس کا ہر عقل انسانی متحمل نہیں ہو سکتی، یعنی ہر انسانی عقل میں وہ باتیں، اس کی حقیقتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، نہ اپنی سوچ و فکر کے ساتھ آدمی اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، نہ ہی کسی کے سمجھانے سے بھی وہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یعنی وہ اتنی اعلیٰ معیار والی باتیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ فکر، اعلیٰ سوچ کی ضرورت ہے، اور ہر کس و ناقص کو نہ وہ باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، نہ ہر کس و ناقص ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ جب حضور نے بیان فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی دیگر صحابہ کرام کو حضور نے عطا فرمایا، تو پھر یقیناً وہ علم کو صحابہ نے محدود نہیں فرمایا، بلکہ عام عمومی طور پر اس کو بیان نہیں کیا، عام عقل انسانی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اہل اللہ، خواص کے لیے ہی ان باتوں کو بیان کیا گیا، یعنی جن کا ایمان، جن کی اللہ پر ایقان اور توحید پر اور اس پر اللہ اس کے رسول کے مبارک ارشادات پر جن کی عقل جن کی سوچ اور فکر مضبوط بن چکی ہے، جو اہل اللہ میں سے ہیں، جو ان کی حقیقتوں کو سمجھ سکتے ہیں، یقیناً ان سے ان باتوں کو بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ باتیں اہل اللہ نے بھی اپنے خواص میں جن کو اس کا اہل سمجھا انہی کو بیان کیا ہے۔ اہل اللہ کے پاس بھی ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد
ان کے مریدین کا حلقہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی یہ باتیں سب کے میں بیان نہیں کرتے بلکہ خواص ہی میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ موجودہ جو زمانہ ہے، یقیناً چونکہ یہ میڈیا کا زمانہ ہے اور کتابیں ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہیں، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ جب تک کہ کتابیں لوگوں کے ہاتھ میں نہیں پہنچی تھی تو تب تک تو ان باتوں کو بھی عوام کے سامنے نہیں بیان کیا جاتا تھا، لیکن جب کتابیں پہنچ چکی ہیں تو پھر کتاب کی افہام و تفہیم، کتاب کی باتوں کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئی۔ اسی وجہ سے ان باتوں کو جو بزرگوں کی تعلیمات کا حصہ ہے اور اس کی حقیقتیں کیا ہیں ان کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں، جب یہ بات ہم اچھی طرح جان چکے ہیں کہ وہ باتیں جو اہل اللہ کو اپنے بڑوں سے امانتاً ملتی رہی بطور تربیت کے، اور وہ بھی اپنے لوگوں میں جو اہل تھے ان تک پہنچاتے رہے، تو اس کا تعلق ان جیسی احادیث مبارکہ سے ہے۔ تو یہ کتابیں کتب حدیث میں تو اگر یہ حدیث نہ بھی ملے تو یہ یقیناً اہل اللہ سے سینہ بسینہ یہ حدیثیں چلتی آئی ہیں، یقیناً حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی، اور آپ نے اپنے ملفوظات، اپنے ارشادات کے ذریعے اپنے مریدین اور معتقدین کی تربیت فرماتے ہوئے ان کو بیان فرمایا اور ساتھ ہی ان کی وضاحتیں فرما دی تاکہ اس کی تربیت بھی ہو جائے اور ان کی ان جیسی احادیث مبارکہ کی حقیقتوں سے بھی ہم واقف ہو جائیں۔ تو لہذا کتب حدیث میں اگر ان جیسی حدیثیں نہ ملے تو پھر بجائے اس کا انکار کرنے کے روایت کون کر رہا ہے اس کی اوپر بھی ایک مرتبہ توجہ کر لی جائے کہ اللہ کے ایک ولی، اللہ کے ایک محبوب نے روایت فرمائی ہے، اور یقیناً اللہ کا ولی جھوٹ نہیں بولتے بلکہ اللہ کے ولی سچ کہتے ہیں، اور جو جھوٹ کہتے ہو وہ تو اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ نے جب ان کو اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے جب ان کو اپنا ولی بنایا ہے، اپنی محبوبیت سے، اپنی ولایت سے سرفراز کیا ہے، تو پھر یقیناً یہ جھوٹ نہیں کہتے، یہ تو سچ کہتے ہیں، حق کہتے ہیں، اور یہ حقیقت میں حدیث ہے، تبھی تو انہوں نے حدیث رسول کہہ کر اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ اعتماد کے ساتھ سنیں، یہ اعتماد کے ساتھ جب کتاب میں بھی پڑھیں تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے ولی نے جب روایت فرمائی ہے تو یقیناً ہم اس پر بھی اعتماد کرتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ حضرت نے جو مضمون بیان فرمایا ہے، ایک مرتبہ ہم وہ مضمون پھر سے سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر کے چہل مادے گاؤ بسم الکنت، جس کسی نے 40 بڑے جانور کو ذبح کیا، خون یک گناہ در نام اعمال او بنویسن، تو اس کے نام اعمال میں ایک خون کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ ہر کے 10 گوسفند بسم الکنت، اور یا پھر جس کسی نے 10 جانور یعنی بکرا، بکری، مینڈا، دمبا وغیرہ ذبح کیا تو یک خون بے نام او بنویسن، تو اس کے نام اعمال میں بھی ایک خون کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ دو باتیں حضرت نے بیان فرما دی، اب آگے اس کی شرط بیان فرما رہے، وہ ہر کے جانوری را بے ہوائے نفس بسم الکنت، اور جس کسی نے یہ جانور کو ذبح کرنا 40 ہو یا 10 ہو یا پھر ایک جانور بھی ہو، اگر آدمی بے ہوائے نفس بسم الکنت اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے کرتا ہے، حاجت کی تکمیل کے لیے، غذا کے لیے، کسی کو مہمان بنانے کے لیے، عقیقے کے لیے یا پھر قربانی کے لیے نہیں، اپنے نفس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کام کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بات ہے، اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور وہ کیسا ہے، ہم چنان باشد کہ بے ویران کر دنے خانہ کعبہ یاری کر دے باشد، تو کہ وہ تو اس طرح ہوگا جیسے کہ کوئی خانہ کعبہ کو ویران کرنا پسند کرتا ہے۔ جو خانہ کعبہ کو ویران کرنا پسند کرے کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت فرما رہے کہ اسی طرح جیسے جو خانہ کعبہ کو ویران دیکھنا، ویران کرنا پسند کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جتنا بڑا مجرم اور گناہگار ہوگا اتنا ہی بڑا مجرم اور گناہگار ہوگا وہ شخص جو اپنے نفس کی خواہش کے لیے ایک بے زبان جانور کو بغیر کسی ضرورت اور حاجت کے، بغیر کسی حکم شرع کے ذبح کرے، قتل کرے، یہ اس کا معاملہ ایسے ہی ہوگا۔ ہاں اگر وہ حکم شرع کے مطابق عقیقے کرنے کے لیے سنت سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہے، یا عید قربان کے موقع پر حکم شرع جان کر جانور کو ذبح کر رہا ہے تو تب تو وہ دین پر عمل کر رہا ہے۔ اگر وہ غذا کی حاجت پا کر جانور کو ذبح کر رہا ہے یا پھر مہمان کی ضیافت کے لیے کر رہا ہے تو یقیناً یہ تو مباح عمل ہے،
یقیناً اس میں بھی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، نہ وہ سنت سمجھ کر رہا ہے، سنت پر عمل کرتے ہوئے، نہ ہی واجب کام پر عمل کرتے ہوئے، نہ ہی مباح کام پر عمل کرتے ہوئے، محض اپنے نفس کی خواہش، محض اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، محض اپنے نفس کی تکمیل کے لیے یہ کام کر رہا ہے، نہ واجب نہ سنت نہ مباح، ان کے علاوہ یہ عمل کر رہا ہے، تب پھر وہ ایک خون کے گناہ کا مرتکب ہوگا، اور خانہ کعبہ کو ویران کرنا جو پسند کرے، جتنا وہ مجرم ہے، جتنا وہ ایمان سے باہر ہے، اسی طرح اس کا بھی معاملہ ہوگا۔ اور آگے ایک اور شرط لگاتے ہیں کہ مگر بمجلسی کے درآن روا باشد، مگر وہ مقام یا وہ موقع جہاں ذبح کرنا درست ہو، مناسب ہو، جائز ہو، مناسب ہو، تب بھی وہاں پر کر دینے سے یہ قباحت لازم نہیں آتی۔ ناظرین کرام، اب اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے چند اہم اور بنیادی باتیں اچھی طرح جان لیں کہ جانوروں کو ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا استعمال کرنے کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں شریعت مطہرہ میں، قرآن مجید میں سورہ حج میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ بڑے جانور ان کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ کی نشانیاں بنا دیا ہے، شعائر اللہ ان کو بنا دیا ہے کہ بڑے جانور کو ذبح کرنا، بڑے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور اس کو استعمال کرنا، یہ اس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہم نے بنا دی ہے۔ اور لکم فیہا خیر، اور تمہارے لیے اس میں خیر ہے، ان جانور کو ذبح کرنے میں تمہارے لیے خیر ہے، ان جانوروں کے گوشت وغیرہ کا استعمال کرنے میں تمہارے لیے خیر ہے، یقیناً تمہارے لیے اس میں خیر رکھ دیا گیا ہے۔ جب یہ بڑے جانوروں کو ذبح کرنا اللہ کی نشانی بنا دیا گیا، اس میں ہمارے لیے خیر رکھ دیا گیا ہے، تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد واجب حکم ہے، سنت ہے اور مباح عمل ہے۔ یعنی عید قربان کے موقع پر حکم شرع جان کر جانور کو ذبح کرنا یہ واجب کام کی تکمیل ہے، یہ یقیناً عبادت میں اس کا شمار ہوگا، تمہارے لیے خیر ہے، جانور ذبح کرنے پر اجر بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے، گوشت کا استعمال بھی تمہارے لیے جائز ہوگا۔ ایسے ہی عقیقہ ہے، یہ بھی حکم شرع کے مطابق سنت ہے، تو اس پر عمل کرتے ہوئے بھی اگر جانور کو ذبح کرتے ہو تو ایک سنت کی تکمیل ہوگی، گوشت وغیرہ کا استعمال بھی درست ہوگا، یقیناً ہی ہمارے لیے خیر ہے۔ یا پھر غذا کے لیے یا مہمان کی ضیافت کے لیے تو یہ تو مباح عمل ہے، یقیناً یہ بھی اس طور پر بھی اگر جانور کو ذبح کرتے ہو تو پھر مہمان کی ضیافت کا اجر و ثواب ملے گا، اور پھر اس کا گوشت بھی استعمال کرنا بالکل جائز ہوگا، یقیناً تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ اب یہ تو بات ختم ہو گئی، اب اس کے بعد 3 باتیں بطور خاص سماعت کر لیں۔ یہ تو حکم شرع نے عرض کر دیا، اب 3 میں سے پہلی بات یہ کہ حضرت نے جو قید لگائی ہے کہ مگر بمجلسی کے درآن روا باشد، مگر ایسے مقام پر جہاں کے ایسا مقام یا ایسا موقع جہاں ذبح کرنا مناسب ہو، وہاں کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم ایسے مقام پر پہنچے ہوں جہاں ہمارے جانے سے پہلے، جہاں ابتدا سے ہی جانور کو ذبح کرنا وہاں کے قانون کے خلاف ہو، تو چونکہ ہم بعد میں آئے ہیں، قانون پہلے سے ہے، تب پھر اسلام ہی کہتا ہے کہ وہاں کا جو پہلے سے بنا ہوا قانون ہے کہ اس قانون کا بھی احترام کیا جائے، اور وہاں کے جو قانون کے جو افسران ہیں ان تک اپنی قانون، اپنے مذہب کی تعلیمات کو اچھے انداز میں پیش کروائیں، اور قانون کے ذریعے اجازت ملے تب پھر وہاں پر اپنے جانور کو ذبح کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلے سے قانون بنا ہے تو قانون کی، چونکہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے، ہمارے جانور کو ذبح کرنے کا عمل آغاز کرنے سے پہلے سے وہاں کوئی قانون بنا ہے تو اس کا احترام لازم ہے۔ لیکن کوئی مقام ایسا ہے جہاں پہلے تو جانور ذبح کیے جاتے تھے، بعد میں کوئی قانون بن رہا ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان افسران بالا تک اپنے مذہب کی خوبیاں اور اپنے مذہب کی تعلیمات کو پہنچائیں، اور جو ہمیں آزادی حاصل ہے، حقوق حاصل ہیں، ان حقوق کا سہارا لیتے ہوئے اس قانون میں یہ گنجائش کو بنائیں تاکہ ہم اپنے مذہبی پہچان، اپنے مذہبی احکام پر عمل کر سکیں۔ اگر قانون وغیرہ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیجا مداخلت کرتا ہو، تو تب تو ہمارے مذہب کی پہچان کی برقراری کے لیے ہمیں اپنے اس مذہب کی تعلیمات اور ارشادات پر عمل کرنا ہم پر ضروری اور لازم ہوگا۔ یہ دوسری بات ہو چکی ہے۔
तीसरी और अहम बात ये कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना कानून की कोई पाबंदी है, ना ही कोई मदाखिलत है किसी की तरफ से, लेकिन हम बतौर मुरव्वत के इसलिए अगर रुकते हैं ताकि जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो हमसे करीब हो और हमारे मजहब की तालीमात को समझ सके, हमारे मजहब की खूबी और अच्छाइयों को जान सके, हम उन तक अपने मजहब की तालीमात को पहुंचा सकते हो। इसके लिए अगर हमें अपने आप के लिए अपने तौर पर सैक्रिफाइस करना पड़े तो फिर इसमें कोई कबाहत नहीं है कि हम अगर शरई रियायत का इस्तेमाल करते हुए कोई और जानवर के गोश्त का इस्तेमाल करें और किसी तक दीन मजहब इस्लाम को पहुंचा सकते हो तो ये हमारे लिए बेहतर बात होगी। इसके लिहाज करते हुए हमारे अपने अकाबिरीन ने ये कैद भी लगाई और इसी को इख्तियार किया कि मगर बमजलिसी के दौरान रवा बाशत, कि जहां पर इसी की बुराई नहीं है, यानी जहां जानवर के ज़िबाह करके इस्तेमाल करने से ना ही कोई हमारे मजहब से दूर होता है, ना ही कोई कानून की खिलाफ वर्जी होती है, ना ही कोई मदाखिलत है, तो फिर बिल्कुल भी जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि हम कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने करीब कर सकते हैं थोड़ी सी कोशिश के जरिए, तो फिर बेहतर है कि वो मजलिस उस मुकाम या उस मौके की नज़ाकत को समझते हुए कुछ एहतियात कर ली जाए ताकि किसी के दाखिल इस्लाम होने की अजीम नेमत हमको हासिल हो जाए। मोहतरम नाज़रीन करम, आमतौर पर होता यह कि लोग किसी बात का एक हिस्सा पढ़कर उसी पर फैसले करने लग जाते हैं, तो हमारा ये कहना है कि बात को जब तक के मुकम्मल ना पढ़ लिया जाए तब तक कि कोई फैसला ना किया जाए। यहाँ भी देखिए हजरत ने दो बातों की कैद लगा दी। एक कि आदमी जहां पर मुनासिब मौका, मुनासिब जगह, मुकाम हो, बिल्कुल भी जानवर को ज़िबा कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनासिब मौका क्या है? यानी अकीक़े का मौका है, कुर्बानी देने का मौका है, या किसी मेहमान की ज़ियाफ़त का मौका है, या अपनी ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करने का मौका है। तो फिर यकीनन अगर ऐसी कोई बात है तो फिर जानवर को ज़िबा करना बेजा नहीं है, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है महज अपने नफ्स की तस्कीन के लिए जानवर को एड़िया रगड़ते देखकर कोई खुश हो रहा है, जानवर को ज़िबा करके उसको ख़त्म करने पर कोई खुश हो रहा है। बाज़ लोगों के नफ्स इतने ही गुनाह आलूद होते हैं कि वो इन बुरे कामों को देखकर खुश होते हैं। जैसे कि एक हदीस मुबारक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े क़यामत एक औरत को जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह होगी कि उसने एक बिल्ली पाली थी और वो उस बिल्ली को हमेशा बांधे रखती, ना ही चरने के लिए खुला छोड़ती, जमीन पर गिरी पड़ी चीजों को खाने के लिए ना खुला छोड़ती, ना ही उसको खाने के लिए कुछ फराहम करती, बिल्कुल बांध कर रखती। इस तरह वो बिल्ली कमजोर होती गई और उसी हालत में मर गई। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक बेजुबान जानवर को अजियत देने, तकलीफ देने की वजह से उस औरत को दोज़ख में डाला जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने बिल्ली से जो कुछ फायदा हासिल होना हो वो फायदा उसने हासिल नहीं किया, बल्कि गैर जरूरी उसको अजियत पहुंचाई, तकलीफ दी, और उसी हालत में, उसी तकलीफ में उसकी जान चली गई। इस्लाम ने इनके हुकूक भी बयान फरमाए हैं। हाँ, अगर वाजिब काम पर वाजिब की तकमील करना आप चाहते हो जरूर जानवर ज़िबा कर सकते हैं, सुन्नत की तकमील करना चाहते हो तो जरूर जानवर को ज़िबा करें, मुबाह काम की तकमील करना चाहते हो, मुबाह अमल करना चाहते हो तो जरूर तकमील करें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है हवाए नफ्स के लिए, अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए गैर जरूरी जानवर को ज़िबा कर रहे हो तो इसमें दो खराबियां लाजिम आती है। एक तो गैर जरूरी जानवर को ज़िबा करना, जख्मी करना, मारना, तकलीफ देना। दूसरा उस जानवर को ज़ाये करना, और इस्लाम ने नेमत को ज़ाये करने को भी गुनाह करार दिया है, इसराफ करार दिया गया और इसराफ को गुनाह बताया गया है। तो लिहाजा अगर वाजिब, सुन्नत या मुबाह की तकमील नहीं हो रही है, बस अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए जानवर को भूखा छोड़ दिया गया, प्यासा छोड़ दिया गया, या पत्थर मारकर जख्मी कर दिया गया, या फिर ज़िबा करके उसको मार दिया गया, फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, ना उसका गोश्त इस्तेमाल किया गया, ना कुछ, ना सड़ते हुए खराब खत्म हो गया, तो फिर ऐसी सूरत में जानवर को अजियत, तकलीफ पहुंचाने के भी गुनाहगार होंगे, और फिर उसके गोश्त को, वो नेमत को ज़ाये करने, अल्लाह की नेमत की नाकदरी के भी गुनाहगार होंगे। इसीलिए तो बताया गया कि हवाए नफ्स के लिए जानवर को ज़िबा नहीं करना चाहिए, और गैर मुनासिब मौका या जगह पर भी जानवर को ज़िबा नहीं होना चाहिए। अगर हो तो फिर आदमी गुनाहगार कहलाएगा। अगर हवाए नफ्स के लिए वो नहीं कर रहा है या फिर मुनासिब जगह या मौके पर कर रहा है तब फिर उसके नाम अमल में कोई गुनाह नहीं है,
بالکل اس کے لیے اس پر اجر بھی ہوگا اور اس کے لیے لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، یہ حکم کے مصداق خیر ثابت ہوگا۔ آن گا فرمود کے شنید ام از زبان پیر خود کے او فرمود درویشی بوت کے او را عبداللہ مبارک گفتندی ہفتاد سال عمر ابوت کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اسی موقع پر کہ شنید ام کہ ہم نے سنا ہے از زبان پیر خود، اپنے شیخ کامل کی زبان مبارک سے ہم نے سنا کہ او فرمود کہ انہوں نے کہا ہے کہ درویشی بوت کے او را عبداللہ بن مبارک گفتندی کہ ایک درویش ایک بزرگ گزرے جن کا نام عبداللہ بن مبارک تھا، ہفتاد سال عمر ابوت کہ ان کی عمر 70 سال تھی، وہ قسم راند کے در این عمر وقتی با ندارم کے مرغی یا جانوری را بسمل کر دے ہم، کہ انہوں نے قسم کھا کر یہ بات سنائی کہ اس عمر میں آنے تک میں نے کوئی مرغ یا کسی قسم کے جانور کو میں نے ذبح نہیں کیا ہے۔ ناظرین کرام، پھر ہم یہاں پر یہ بات واضح کر دیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت خاص بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اہل اللہ میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں 70 سال میں کسی جانور کو ذبح نہیں کیا، تو کیا عید قربان کے موقع پر اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کے لیے کیا انہوں نے جانور کو ذبح نہیں کیا؟ واجب کی تکمیل انہوں نے نہیں کی، سنت کی تکمیل کیا انہوں نے نہیں کی، مباح کام پر کبھی کیا انہوں نے عمل نہیں کیا؟ یقیناً کیا ہے۔ انہوں نے واجب، سنت یا مباح کے طور پر جانور کو ذبح کرنے کی نفی نہیں کی، بلکہ ہوائے نفس کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی جانور کو میں نے اذیت بھی، تکلیف بھی نہیں پہنچائی، زخمی بھی نہیں کیا۔ بسمل کے ایک معنی ذبح کرنا ہے تو ایک معنی زخمی کرنا بھی ہے۔ یہاں حضرت یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کی ایسی تربیت کی ہے کہ میں نے اپنے نفس کی خوش کرنے کے لیے کسی جانور کو ذبح بھی نہیں کیا، زخمی بھی نہیں کیا ہے۔ واجب، سنت اور مباح کی تکمیل یہ حکم شرع کی اجازت اور رعایت ہے، یقیناً اس کی تعمیل اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں حضرت کا منع فرمانا، نفی کرنا، یہ ہوائے نفس کی خاطر مراد ہے۔ آنگا فرمود کے رسول علیہ السلام گفت کے نشاید ہیچ جانور در آتش افگندن کہ آتش عذاب خدا است عز و جل۔ کسی موقع پر حضرت ایک اور ارشاد حضور پاک علیہ السلام کا بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی جانور کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہیے، کہ یہ آتش عذاب خدا است، کہ آگ کا عذاب، آگ سے اذیت، آگ کی سزا دینا، یہ اللہ کے عذاب میں شامل ہے، یعنی اللہ ہی کو سزاوار ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو آگ کا عذاب دے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بات سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوق کو آگ کا عذاب دے، نہ انسان کو آگ میں ڈال کر آگ کا عذاب دے سکتے ہیں، نہ کسی جانور کو، زندہ جانور کو آگ میں ڈال سکتے ہیں۔ آگ کی سزا، آگ کا عذاب دینا، یہ اللہ کے ہی شایع نشان ہے، کسی اور کو یہ روا نہیں کہ وہ زندہ کسی مخلوق کو آگ میں ڈال کر جلائے اور آگ میں جلانے کی سزا دے۔ وہ آنکس کے جانوری را با آتش اندازت یابی جرمی بکشد، کفارت او آنس کے بندے آزاد کنت یا شست درویش را طعام دہد۔ فرماتے ہیں کہ کوئی جانور کو آگ میں نہ ڈالے، اگر ڈالتا ہے تو پھر وہ یقیناً جرم کرنے والا ہے، مجرم ہوگا۔ کفارت او، اور اس کا کفارہ یہ ہے، آنس کے بندے آزاد کنت، وہ یہ ہے کہ وہ ایک بندے کو، غلام کو آزاد کرے، یا شست درویش را طعام دہد، یا 60 مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائے۔ وہ ہر کے این کنت از عذاب خدا تعالی نہ رہت، اگر کوئی ایسا عمل نہیں کرتا یعنی کفارہ ادا نہیں کرتا ہے، کسی مخلوق کو، کسی جانور کو اگر آگ کا اس نے سزا دی، آگ میں، زندہ آگ میں ڈالا، مار دیے اس طرح، تو پھر وہ گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا۔ اگر وہ کسی بندے، غلام کو آزاد نہیں کرتا یا 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، یہ کفارہ نہیں دیتا، تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے جو ہے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ آنگا فرمود کے رسول علیہ السلام گفت کے نہ اندازے ہیچ جانورے از جانوران در آتش مرسم از شما بعقوبت خدا تعالی اندر دنیا و آخرت، کہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد مبارک بھی ہے کہ کسی جانور کو، جانور میں سے کسی جانور کو آگ میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے دنیا اور آخرت میں اللہ کی سزا، یعنی اللہ کی ہی شایع نشان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کسی کو آگ کا عذاب دے۔ وہ ہر کے چنین کنت، اللہ کی ہی یہ شان ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو سزا دے آگ کی۔ اگر اللہ کوئی بندہ، کوئی شخص اگر یہ عمل کرتا ہے
تو یک ماہ پیوستہ روزے دارت تو وہ مسلسل 1 مہینے کے روزے رکھے، کوئی گیپ بیچ میں نہیں ہے، اگر بیچ میں گیپ آئے گا تو پھر سے مسلسل روزے رکھنا ہوگا۔ بہر کفارت کفارے کے طور پر مسلسل 1 مہینے یعنی 30 دن کے روزے رکھے۔ وہ ہر کے جانوری را در آتش افگند چنانستی کے با مادر خود زنا کر دے باشد۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی جانور کو آگ میں ڈالتا ہے تو وہ اسی طرح کا مجرم ہے کہ جیسے کہ کوئی اپنی سگی ماں سے زنا کرے۔ استغفر اللہ من ذالک۔ کوئی اپنی ماں سے زنا کرنا جسے پسند نہیں کرتا، اور یہ جتنا بڑا گناہ ہے، یقیناً کسی جانور کو، زندہ جانور کو آگ میں ڈالنا اور آگ کی اس کو سزا دینا، یہ اتنا ہی برا عمل ہے، یقیناً یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے، لہذا اس سے بچیں۔ یہ دیکھیں، یہ بزرگوں کا کرم ہے کہ بالکل جو ان بزرگوں سے ان تک پہنچی ہے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ واجب، سنت یا مباح کام سے نہیں روکا جا رہا ہے، بلکہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے کسی جانور کو، کسی مخلوق کو تکلیف پہنچانے سے روکا جا رہا ہے، تاکہ بندہ خدا ان باتوں سے احتیاط کرتے ہوئے اللہ کی رضا خوشنودی کو حاصل کرے۔ اور اس میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ مباح کام سے بھی اگر آدمی بچتا ہے تو یقیناً گناہ سے وہ بدرجہ اولا بچے گا۔ مباح کیا ہے؟ بالکل آخری سٹیج ہے جائز اجازت کے کاموں میں، اور اس کے علاوہ پھر گناہ کی طرف کا کام ہوتا ہے، تو لہذا بالکل آخری حد ہوتی ہے۔ اس لیے مباح کام سے بھی روکا جا رہا ہے کہ اپنے خواہش نفس کی خاطر یہ کام نہیں کرو، تاکہ تم جب خواہش نفس کے لیے مباح عمل پر عمل نہیں کرو گے تو تم بدرجہ اولا گناہوں سے بھی بچو گے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے ارشادات اور ملفوظات کو سمجھنے کی توفیق و صلاحیت نصیب فرمائے، اور استفادے کی برکت عطا فرمائے، اس پر کما حق و عمل کی سعادت عطا فرمائے، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔